کل تیری جبیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پہ بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کے حالات پہ ایک نظر ڈالیں تو جدھر بھی نظر ڈالیں مختلف طرح کی مشکلات، مختلف طرح کے مصائب و آلام کا سامنا امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت دین کے اوپر چلنے والے کے لیے اسی طرح کی مشکلات ہوں گی، اور اس کے لیے دین پہ چلنا ایسے ہی مشکل ہوگا جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کے اندر انگارہ پکڑے، دھڑکتا ہوا انگارہ اس کو ہاتھوں میں پکڑا جائے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لیے دین متین کی تعلیمات پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، مگر اس وقت کے اندر جو لوگ اپنے دین کی تعلیمات پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے، اللہ رب العزت انہیں میرے صحابہ میں سے 50 صحابہ کے اجر و ثواب میں سے حصہ عطا فرمائے گا، کہ برابر حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس قدر آج اگرچہ مختلف طرح کی مشکلات ہیں، آپ کی اپنی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات ہوں گی، ایک تو ہم کرتے ہیں نا ایک مجموعی طور پہ امت مسلمہ کے حوالے سے، مگر پھر ہر ایک کی اپنی زندگی کے اندر مختلف طرح کے مسائل ہیں، مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں۔ کہیں پر اولاد نہیں ہے، کسی کا یہ مسئلہ ہے، تو کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ اولاد تو ہے مگر اولاد نافرمان ہو چکی ہے اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہیں پر آپ بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کراتے ہیں، بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑی انسان کو چاہت ہوتی ہے، بڑے اس کے خیالات ہوتے ہیں، مگر وہ بچوں کا جو ایک ذہن، بچوں کا ارادہ، وہ شادی کے بعد بالکل کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کی ہوتی ہے، اپنی ساری زندگی وقف کی ہوتی ہے، ان کو وہ بسا اوقات فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں پر گھر کے اندر بہن بھائیوں کے درمیان کا مسائل ہوتے ہیں، کہیں پر صحت کے مسائل ہیں، یوں مختلف طرح کے مسائل، کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی بری نظر، سحر کا مسئلہ ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مختلف طرح کے مسائل ہیں، کسی کا جاب کا مسئلہ ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے تو کسی کی کوئی پریشانی ہے۔ یہ تمام مختلف جو پریشانیاں ہیں، اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ دو طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کو حل کرنے کا ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، اگر وہ مسائل ہیں تو ضرور ہم ان کے لیے تگ و دو بھی کریں، ان کے لیے ہاتھ پیر بھی ماریں اور پوری کوشش کے ساتھ ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے وہ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آج کل یہ کرونا کی وبا ایک چل رہی ہے، تو اوورآل ہاں ہم اس کی دو صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اپنی احتیاط کر سکتے ہیں، اس کو کریں، مگر اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کچھ اس وبا کا زیادہ خطرہ ہے اور وہاں پہ اگر انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اب اس کو پوری طرح سے ختم کرنا، اس کو ہر جگہ سے ختم کر دینا، یہ آپ کے ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ لیکن جو چیز انسان کے اختیار میں ہے، انسان اس کے لیے تو کوشش بھی کرے، تگ و دو بھی کرے، ہمت و حوصلہ بھی کرے، لیکن وہ چیز جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو لے کر آپ اپنے ذہن پہ سوار کر لیں اور صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اسی پریشانی کا رونا روتے رہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے ہمیشہ اسی کے لیے فکر مند رہنا، اس میں بجائے فائدے کے الٹا انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔
تو اس کا بہترین حل، بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یہ ربیع الاول کے جو دن گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ یہ درود و سلام ایک ایسا مجرب عمل ہے، ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک یہ روایت چلی آ رہی ہے، ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ لوگ اپنے مصائب کے لیے، اپنے آلام کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ درود و سلام کے مختلف صیغے ہیں، مختلف کلمات ہیں، ان میں سے جو آپ کے لیے آسان ہے اس کو آپ اپنا معمول بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے، اور پھر اس کا ایک ترتیب بنا لیں، اس کو ایک مقرر کر لیں۔ وہ ایک صحابی جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اذکار میں سے ایک حصہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور دیگر اپنے امور اور دیگر اذکار وہ باقی حصے کے اندر وہ کر لیا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، مگر اس میں اضافہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ اضافہ کرتے کرتے بالآخر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس جو بھی فارغ وقت ہوگا، جو بھی میرے پاس اپنے فرائض وغیرہ کے علاوہ جو وقت بچے گا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تعطى بلا سؤال، پھر تو بغیر مانگے رب تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا رہے گا، پھر تو بغیر مانگے وہ رب تعالیٰ آپ پہ اپنے کرم و فضل کی بارش فرماتا رہے گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے اندر بھی یہی معمول رہا۔ اس کے بعد بھی امت مسلمہ کے اندر شیخ بوصیری علیہ رحمہ ان کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور اسی طرح آج کے دور کے اندر بھی کتنے ہی لوگ، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور اس کے برکات اب اپنی زندگیوں کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پہ بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کے اخلاق حسنہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، وہاں پر اب یہ جو مختلف طرح کے مصائب ہیں، مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں، اور چاہے وہ اجتماعی طور کے اوپر ہوں، چاہے وہ انفرادی امور کے اندر ہوں، اس کے حل کے لیے انسان دعا گو بھی رہے، اور ساتھ ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اس کی کثرت کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمام اعمال حسنہ میں سے، تمام اعمال صالحہ میں سے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مبارکہ سے امت کو کیسے فائدہ حاصل ہوا، آج کے اس دور کے اندر ہم اس سے کیسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور کیسے اس رحمت کا حصہ ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید کچھ آگے، ابھی چونکہ ایک بریک بھی ہے تو بریک کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بات چیت کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آپ کے حوالے سے جو خاص طور پر جو چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے یہ خاص طور پہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اس رحمت کا حصہ مجھے آپ کو کیسے حاصل ہوا ہے، آج کے اس دور کے اندر ہم اس رحمت سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ایک وقفے کے بعد مزید بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اسلام چینل اردو پر پروگرامز کا جو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی کی آج یہ بھی ایک کڑی ہے۔ اب اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، ساتھ ٹاپک پہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہیں اور مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ آپ کی شان رحمت للعالمینی ہے، آپ کا رحیم و کریم ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جہاں پر اپنی صفت الرحمن اور الرحیم ذکر کی ہے، وہاں پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف و رحیم ذکر فرمایا ہے، جس میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے، اس کو ہمیں آج اپنانے کی ضرورت بھی ہے۔
بہت سارے دونوں معاملات کو میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ایک تو ان احباب کے لیے کہ جو مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں, مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہیں, ان کے لیے میں نے خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ آپ خصوصی طور پہ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی اور ویسے بھی درود و سلام کی کثرت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے زیادہ آپ درود کی کثرت کریں گے, اور درود پاک کو بلاؤں اور مصیبتوں کے اندر ایک سہارا قرار دیا گیا ہے کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. فرمانا کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ, جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے. یوں تو اللہ رب العزت کی ایک رحمت بھی حاصل ہو جائے انسان کے لیے تو وہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, تو اگر اس کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہو تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے. تو اس لیے درود و سلام کی کثرت اس کو انشاءاللہ اپنا معمول بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر جو شفقت و رحمت کا پہلو ہے اس کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ساتھ ساتھ شامل کرنا چاہیے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم باہر مختلف لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں, مختلف امور کو دیکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, گھر کے اندر ذرا مختلف ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہمیں یہ پہلو نظر آتا ہے کہ آپ چاہے باہر ہوں چاہے گھر والوں کے ساتھ ہوں, آپ ان کے ساتھ شفیق و رحیم نظر آتے ہیں اور انتہائی محبت و شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت کے پہلو مختلف حوالوں سے ہیں. بچوں کے ساتھ شفقت ہو تو اس کے اندر بھی آپ عظیم مثال نظر آتے ہیں. ہم بسا اوقات مساجد کے اندر اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر بچے کچھ آواز بلند کر رہے ہوں, تھوڑی سی آواز اونچی ہو جائے تو شور سمجھ جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے, بچے لے کے آ گئے مسجد کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے, تو بہت زیادہ شور واویلا شروع ہو جایا کرتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر بسا اوقات جب آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے اور پیچھے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ بچوں کو لے کے, بلکہ آپ اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے. اور آپ ارشاد فرماتے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں, لیکن مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا. آپ کے نواسے آتے ہیں, آپ کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے مبارک شانوں پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ ان کے لیے اپنے سجدوں کو طول فرما دیتے ہیں, اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ آج کسی مسجد کے اندر خطبہ چل رہا ہو اور کوئی بچہ آ جائے اور اس بچے کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کیا جائے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے یہ وہ خطبہ چل رہا ہے اس کے دوران یہ کیا چیز ہے, کس طرح سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے اندر حسنان کریمین آ جاتے ہیں. آپ اپنے خطبہ کو روک کے آپ جا کے ان کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے اپنے ساتھ پہلو کے اندر ساتھ بٹھا لیتے ہیں. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. بچوں کو پیار کے ساتھ انہیں دین کی طرف راغب کرنا, یہ ایک انتہائی مجرب ایک عمل اور نسخہ ہے. آپ وہ ایک اللہ کے ولی, ان کے حوالے سے وہ ذکر آتا ہے نا کہ ان کی والدہ ہمیشہ ان کو اس طرح سے کیا کرتی تھیں کہ ان کے مصلی کے نیچے کوئی میٹھی چیز رکھ دیتی اور اس طرح سے ان کو نماز کی طرف راغب کیا کرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھو گے تو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا, یا کوئی نہ کوئی میٹھی چیز آپ کو مل جائے گی, کوئی ان کی پسندیدہ چیز جو بھی ہے وہ ان کو مل جائے گی. تو اس طرح سے ان کا ایک معمول بنایا ہوا تھا. تو ایک دفعہ وہ کہیں پر گھر پہ نہیں تھی, کیونکہ معمول یہ تھا کہ وہ جب مکتب سے فارغ ہو کے بیٹا آتا تو والدہ ان کو نماز کے لیے مصلی بچھا کے دیتی اور ساتھ نیچے کوئی چیز رکھ دیتی. تو بچہ نماز پڑھتا, نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتا تو نیچے سے اس کو وہ پسندیدہ چیز مل جاتی, وہ خوش ہو جایا کرتا. تو اس دن وہ دیر سے آ رہی تھیں, انہوں نے سوچا کہ اب میں گھر پہ پہنچوں گی تو دیر ہو جائے گی, پتہ نہیں بچہ آج اگر اس کو وہ چیز نہ ملی تو کیا ہوگا, کس طرح سے اس کو یہ نہ اس کے ذہن کے اندر خیال آئے کہ میں نے نماز ادا کی ہے. تو کیوں نہیں, چونکہ یہ ظاہر ہے یہ بچوں کو مختلف طریقوں کے ساتھ ان کی ترغیب دلانے کا معاملہ ہے, ترغیب دلانے کا معاملہ ہے, اور اس کے اندر اللہ رب العزت پھر اپنے کرم اور فضل کا معاملہ کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچوں کو اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے, انہیں ان کے سر پہ بوسہ دیا, ان سے شفقت کا معاملہ کیا. تو ایک بدوی آئے صحابی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ دیتے, یعنی کہ بڑا ان کے لیے شان مردانگی کے خلاف انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ
ایک بندہ وہ تو بچوں کے ساتھ ذرا سختی کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے. تو نبی انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں اس کے اندر کیا کر سکتا ہوں. تو بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اور اس طرح سے ان کو دین کی طرف راغب کرنا, یہ ہمیں دین متین سکھاتا ہے. مزید آپ کی رحمت کے کیا کیا پہلو ہیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ٹھیک ہے اللہ کرم کرم الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. جی میں عمران سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جب نماز میں درود ابراہیم میں پڑھنا لازمی ہے تو کیا حضور بھی نماز میں اپنے اوپر درود بھیجتے تھے اپنے آل پہ؟ اور یہ کہ میں درود پاک کا ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں, تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا میں چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھ سکتی ہوں؟ میں کسی سے سنا تھا کہ اگر کیونکہ حضور کے شان کے خلاف ہے کہ مطلب دوپٹے کے بغیر یا ایسے کام کرتے ہوئے ان پہ درود بھیجو, ہمیشہ باوضو ہو کے درود پڑھنا چاہیے. تو آپ ویسے آپ کا کیا معمول ہے, کتنا آپ پڑھتی ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ. بس میں ہر نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں, بس جتنا ہو سکے موسٹلی درود پاک پڑھتی ہوں. صحیح ہے. ایک نہیں پڑھتی. تو پھر وہ جب ویسے میں یہ پوچھنا چاہتی, پہلے میں پڑھتی تھی چلتے پھرتے, لیکن کسی نے کہا کہ چلتے پھرتے نہ پڑھا کرو کیونکہ یہ حضور کی شان کے خلاف ہے, باوضو ہونا چاہیے اور سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں, اصل میں ایک تو اس کے اندر یہ چیز ہے نا کہ اگر تو آپ جتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں, جتنے زیادہ آداب کا اہتمام کرتے ہیں, اتنی زیادہ اس کی برکات ہیں, یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال کبھی انسان جیسے ابھی لیٹا ہوا ہے, اس کے جی یہ چاہ رہا ہے کہ اب وہ ساتھ ساتھ درود و سلام پڑھتا رہے, آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتے ہیں, آپ درود پاک بھی اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں, تو اس کے اندر اس طرح سے ممانعت نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ جتنا اہتمام کریں, جتنے زیادہ ادب و آداب کے ساتھ, جتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے, اتنی زیادہ برکات حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اچھا دوسری چیز جو رحمت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں نظر آتی ہے, وہ آپ کا یہ تو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ. اسی طرح سے آپ دیگر جو بچے کوئی خدمت گار ہوتے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت گار تھے, خدمت کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی شفقت کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کئی برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو جھڑکتے نہیں, کبھی کوئی مارا پیٹا نہیں, کوئی اس طرح سے سختی نہیں کی, بلکہ شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ فرماتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بچوں کے حوالے سے, اب جیسے وہ بچے کہ جن کے سروں کے اوپر والدین کا سایہ نہ رہے, وہ یتیم بچے ہیں, ان کے ساتھ پھر شفقت کا معاملہ وہ کس قدر, کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آج اپنی پریشانیوں کا, اپنے مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر مشکلات, کس قدر آزمائشوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے, اور پھر چند ہی برس کے اندر والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کے چچا ہوں, پھر دادا ہوں, پھر دیگر چانچ ہیں, وہ سارے بھی جو اس کے بعد بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے اندر مختلف جو آپ کے لیے مشکلات کا سال رہا, عام الحزن ہو, پھر اہلیہ کا انتقال ہو, شاب ابی طالب کے اندر محصور ہونا ہو, مکہ سے ہجرت ہو, یہ تمام معاملات آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, لیکن آپ نے اپنا جو مشن ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی, وہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا. تو آپ نے یہ تمام دور دیکھا, یہ تمام وقت دیکھا ہوا, اور آپ کو ایک اندازہ ہے کہ کس طرح سے مشکلات کے اندر جو لوگ گھرے ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی مشکلات زدہ لوگوں کے لیے ان کے سر پر دست شفقت رکھنے کا حکم دیا, ان کے ساتھ دست تعاون بڑھانے کا حکم دیا, مگر بالخصوص اس میں سے یتیم ہوں, جو مساکین ہوں, ان کے حوالے سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ خیر بیت فی المسلمین, خیر بیت فی المسلمین, مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے اوپر حسن سلوک کیا جا رہا ہو. یعنی اگر کہیں پر کسی بچے کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے, تو جو اس کے اہل خانہ ہیں, جو اس کے عزیز و اقارب ہیں, یا اس کے ارد گرد کے رہنے والے جو بھی اس کے بارے معلومات حاصل کر لیتے ہیں, انہیں معلوم ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں, اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں, تو وہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھرانہ قرار پاتا ہے.
اور اگر اس کا الٹ ہو، وہاں پر ناراضگی کا معاملہ ہو، وہاں پہ بچے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو، جیسے بدقسمتی سے بسا اوقات ہمارے معاشروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو بھتیجے کی جو اس کی وراثت ہے اس کے اوپر پھر دیگر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، رشتہ دار اس کو تھوڑا بہت دے کے اس کو سائڈ پہ کر دیا، اور باقی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کا حصہ دینے کے بجائے اس کے حصے کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ذکر و فکر بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے دیگر جو حج عمرے کے معاملات ہیں ان کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ادھر اس طرح کا معاملہ جو کرتے ہیں کہ وہ ایک یتیم بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے، اور اب وہ صلہ رحمی کے بھی خلاف ہے، اور اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور دینی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ وہ گھر سب سے بدترین گھر ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی یتیم ہو اور وہاں پر اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ ایک خیر و برکت سے محروم گھر وہی ہوا کرتا ہے، اگرچہ بظاہر مال و دولت کی ریل پیل کیوں نہ ہو، بظاہر ہر طرح کے معاملات کے اندر، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، جاب وغیرہ کے معاملات کے اندر اضافہ کیوں نہ ہو رہا ہو، مگر اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کسی یتیم بچے کے ساتھ اس کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو وہ اس گھر والوں کے لیے بھی ایک محرومی اور بدبختی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ جو آپ کے پاس کام کرتے یا کسی کے پاس بھی کام کیا کرتے تھے، چاہے وہ غلام کی صورت میں ہو، خادم کی صورت کے اندر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بزنس مین ہیں، آپ کے بزنس کے اندر کچھ لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا پھر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ سینئر ہیں اور کچھ آپ کے جونیئرز ہیں، کچھ آپ کے کولیگز ہیں، یا پھر آپ کے گھر کے اندر، یہاں پہ تو کم ہوتا ہے مگر اگر بیکم چلے جائیں تو بہت سارے گھروں کے اندر لوگ کام کرنے کے لیے خادم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف لوگ وہ آتے ہیں گھر کے اندر کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں، تو بسا اوقات ان کے ساتھ بڑی زیادتی، بڑی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو حقوق کے حوالے سے اور حقوق نسواں کے حوالے سے اور پھر انسانیت کے حقوق کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بسا اوقات پھر ان بچوں کے، ان خواتین کے ساتھ وہ بڑا بے جا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑا ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ اگر آپ کے پاس کوئی غلام، کوئی خادم، کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے خادم کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ جس کے اندر مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ اقدر علیک، اللہ رب العزت کا زیادہ اختیار ہے تمہارے اوپر جتنا تمہارا اس کے اوپر اختیار ہے۔ یہ تو ایک بندہ ہے، تم بھی ایک بندے ہو، مگر اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، اور اس کا جو اختیار ہے اپنے بندے پر یقیناً وہ ایک بندے کے دوسرے بندے کے اختیار سے کئی گنا بڑھ کے ہے۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کے سامنے توبہ و استغفار بھی کی، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حر لوجہ اللہ، میں اسے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر رہا ہوں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان کی تربیت، ان کے جو معاملات کے اندر ان کی رہنمائی اس طرح سے فرماتے تھے کہ چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہوں یا کوئی اور لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، اس کے اندر رحمت کا اور شفقت کا معاملہ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ بھی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی، اور باہر بھی جہاں کہیں بھی ہم معاملہ کر رہے ہوں وہاں پہ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص اپنے گھروں کے اندر بسا اوقات خامند بیوی کے ساتھ، بیوی خامند کے ساتھ، بہن بھائی آپس میں، اولاد والدین کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی ہمارا جو رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ موجود رہے، ورنہ ہم باہر اگر کہیں پہ ہوں وہاں پہ مسکرا کے مل بھی رہے ہوں، لوگوں کے ساتھ چہک چہک کے باتیں بھی کر رہے ہوں، لیکن اپنے گھر کے اندر ہمارا سر پہ ہمیشہ ایک ماتھے پہ تیوریاں ہوں اور زبان پہ سختی ہو تو وہ کچھ مناسب رویہ نہیں ہوتا، بلکہ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم،
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جو لوگوں کے لیے دل آزاری کا سبب بنے اور ان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہو اور پھر وہ یہ توقع کرے، یہ امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ رحم، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، تو ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جب تم اہل زمین پر رحم کا معاملہ کرتے ہو، اللہ رب العزت تم پر رحمت کا اور فضل کا اور بخش و مغفرت کا معاملہ فرمایا کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے یہ تو وہ پہلو ہیں کہ جن کے اندر ہمارے لیے درس بھی ہے، سبق بھی ہے. اس سے بڑھ کر پھر آپ کی رحمت سے ہمیں حصہ کیسے مل رہا ہے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلی امتوں کے اندر جب بھی کسی امت نے کوئی گناہ کیے تو ان کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا مل گئی. کئیوں کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، کئیوں کے لیے زمین کو الٹ دیا گیا، کئیوں پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، مختلف طریقوں کے ساتھ کئیوں کو قحط کے اندر مبتلا کر دیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو آپ کی امت کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا کہ انسان کے کتنے گناہ ایسے ہیں، کتنی خطائیں اس سے ایسی سرزد ہو جا رہی ہوتی ہیں. اور بلکہ اگر مجموعی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر وہ کون سے گناہ، وہ کون سے معاملات نہیں ہیں، بلکہ شاید کئی معاملات کے اندر پہلی امتوں سے بڑھ کر شقاوت کا معاملہ ہے. لیکن اس کے باوجود نہ تو شکلیں مسخ ہو رہی ہیں، نہ ہی آسمان سے پتھر نازل ہو رہے ہیں، اور نہ ہی انسان کی رسوائی کا کوئی سامان ہو رہا ہے. پہلے یہ بھی ہوا کرتا کہ اگر رات کو کسی نے کوئی گناہ کیا ہوتا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا نظر آتا کہ فلاں نے فلاں عمل کیا ہے اور یہ برا کام کیا ہے، اور وہ پھر اس معاشرے کے اندر اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا، رسوائی کا سبب بنا کرتا تھا. لیکن ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم اور فضل فرمایا کہ انسان کتنے بھی گناہ سرزد کر رہا ہو، اس سے کتنے بھی خطائیں سرزد ہو رہی ہوں، اللہ رب العزت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ بخشش کی طلبگار ہو، بخشش کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بخشش کا معاملہ کرتا ہے بلکہ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا کرتا ہے. یہ اس کی بخشش، یہ اس کی مغفرت، یہ اس کے کرم اور اس کے فضل کا معاملہ ہے. اور یہی جو شان رحمت للعالمینی ہے، اس کا ظہور روز حشر بھی ہوگا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی امت کے ان لوگوں کو کہ جو کبائر گناہ کے اندر مبتلا ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے بخش و مغفرت فرما رہا ہوگا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ان گوشوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جن کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات کے اندر جن کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو عظمت کے پہلو جن سے نظر آتے ہیں، آپ کے فضیلت کے جو پہلو نظر آتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ سامنے رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو فضیلت ہے یہ محبت کے اندر اضافہ کرتی ہے، اور پھر جو محبت ہے یہ انسان کو اطاعت کی طرف مائل کر رہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب کچھ سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ آپ کی اس کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے. اس میں آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے مختلف جو صیغے ہیں اس کی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ آپ درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے اندر وہ کون سا درود پاک ہے کہ جس کو پڑھا جائے تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت یا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر ہمارے ہاں وہی مختلف لوگوں کے مختلف جو اپنے اپنے معاملات اور اپنی طبیعت کے، اپنے مزاج کے مطابق اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ رب العزت نے جو قرآن حکیم کے اندر جو حکم دیا ہے نا، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ فلانا درود آپ پڑھ سکتے ہیں، فلانا نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کے اندر صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو اس لیے وہ تمام درود کے جن کے اندر صلاۃ اور سلام دونوں کے صیغے شامل ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام دونوں جس کا حکم ہے وہ دونوں اس کے اندر شامل ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. نماز کے اندر چونکہ السلام علیک ایھا النبی آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر بعد کے اندر اللہم صلی علی محمد جو صلاۃ ہے اس کا صیغہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اس کے اندر بھی دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو نماز سے باہر بھی وہ تمام درود کی جن کے اندر یہ دونوں صیغے شامل ہو جائیں وہ زیادہ بہتر ہوا کرتے ہیں.
دوسرا آپ نے کہا کہ بغیر وضو کے یا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا اس کے اندر وہی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں قرآن حکیم کی تلاوت ہو, قرآن حکیم یا پھر اسی طرح سے آپ کوئی اذکار کرتے ہیں یا پھر سورتوں کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں, تو ان تمام کے اندر سب سے بہتر بلا شک و شبہ یہی ہے کہ انسان کیا کرے, وہ وضو کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کر رہا ہو, تو وہ یقیناً سب سے زیادہ بہتر بھی ہے, سب سے زیادہ باعث برکت بھی ہے. لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے آپ یہ کر رہے ہوں کہ جی جو آپ کے روزمرہ کے امور ہیں, روزمرہ کے جو آپ کے معاملات ہیں, وہ ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ شامل کرتے ہوئے آپ نے کچھ کھانا پکا رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کسی اور کام کاج کے اندر مصروف ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ آپ کچھ غیر ضروری باتوں کے اندر مبتلا رہیں, آپ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں, آپ ساتھ درود و سلام پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام آپ کسی بھی وقت, اور اس کے اندر یہ دوسرا سوال یہ بھی پچھلے بھی اس پروگرام کے اندر آیا تھا کہ جیسے قرآن حکیم کی تلاوت ہے یا اس طرح کے جو اذکار ہیں ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر اور معین نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی شخص اپنے لیے اپنی ذات کے لیے ایک متعین کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً کر سکتا ہے کہ جی آپ فلاں وقت کے اندر فلاں گھڑی میں اس قدر اتنا آپ درود و سلام پیش کرنا چاہیں گے یا اتنے دیگر اذکار کرنا چاہیں گے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی اپنا ایک معمول بنانے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جایا کرتی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے, اتنے وقت کے اوپر پڑھنا ہے, تو وہ اس کی ایک تو برکات, اس کی ثمرات بھی زیادہ ساتھ ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ساتھ انسان کی یاد دہانی کے حوالے سے بھی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے معلوم ہے, یاد ہے, میں نے اس وقت سے اس کو پڑھنا ہے, اور اس طرح سے انشاءاللہ وہ اس کے معمول کے اندر شامل رہتا ہے. اچھا دوسری چیز آپ نے نماز کے حوالے سے ذکر کی تھی کہ اگر کوئی شخص سفر کے دوران ہو اور اس دوران اگر وہ نماز کو مختصر پڑھنا چاہتا ہے یا اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اچھا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر شرعی مسافت کے تحت سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو ارادہ نہیں بلکہ یا اس کے اندر اختیار نہیں بلکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان کے اندر آپ قصر کریں, ان کو مختصر کریں. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا آپ کو ایک ذریعہ بتایا ہے, اور شریعت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ شریعت جو تمہارے لیے بنائی ہے یہ اس لیے نہیں بنائی کہ تمہیں مشکل کے اندر ڈال دیا جائے, بلکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. اب ایک انسان اگر سفر کے اندر ہے اور وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے مگر وقت اتنا نہیں ہے, اور اب وہ اس کے اندر جو سنتیں ہیں اگر وقت ہو میسر ہو تو بے شک آپ دیگر سنن وغیرہ وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنے جو نوافل جو آپ کے معمول کے ہیں ان کو بھی آپ یقیناً پڑھ سکتے ہیں, مگر اس کے اندر جو فرائض ہیں ان کے ساتھ قصر کا معاملہ ہوگا. قصر یعنی کہ آپ جو 2 رکعت ہے وہ تو 2 ہی ہوگی, جو ظہر کے 4 ہیں وہ آپ 2 پڑھ دیں گے, اسی طرح سے جو عصر کی 4 رکعتیں ہیں وہ 2 ہو جائیں گی, مغرب کی 3 رہیں گی, اور عشاء کی جو 4 ہیں وہ بھی 2 ہو جائیں گی. تو اس طرح سے آپ اپنے سفر کے دوران اپنی قصر نمازیں ان کو پورا کرتے رہیں گے. اچھا اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی کچھ بیماری یا کچھ تکلیف کی وجہ سے آپ کا وضو قائم نہیں رہتا, تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ نماز کی ادائیگی کس طرح سے کریں گے. اچھا دیکھیں اب یہ بارہا اس مسئلے کا ذکر کیا جا چکا ہے, لیکن اس کے اندر 1-2 جگہ پہ کچھ لوگوں کو وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر شاید دوبارہ سے پھر سے یہ کنفیوژن رہتی ہے. اس میں پہلی چیز تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الصلاۃ الطہور مفتاح الصلاۃ, جو پاکیزگی ہے, جو وضو ہے, یہ نماز کی کنجی ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. طہارت ضروری ہے, غسل ضروری ہو, انسان پہ واجب ہو تو اس کو غسل کرنا ہوتا ہے, وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس کے اندر وضو قائم نہیں رہ پاتا اس کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے, تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ جب بھی ایک نماز کا وقت داخل ہوتا ہے, کسی بھی نماز کا وقت داخل ہوا, آپ اس وقت کے اندر نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے سے قبل آپ وضو کر لیں. اگر وضو بھی نہیں کر سکتے, بسا اوقات وضو کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ تیمم کر لیتے ہیں,
اور یہ تیمم بھی آپ کا وضو کے برابر ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی میرے چونکہ وضو قائم ہی نہیں رہتا تو میں اب نماز ادا ہی نہ کروں, کیونکہ اب میں کیسے نماز کے اندر کھڑا ہو سکتا ہوں, کھڑی ہو سکتی ہوں جب میں باوضو ہی نہیں ہوں. تو شریعت نے اس کا حل بتایا کہ اگر بیماری کی وجہ سے آپ کا وضو قائم نہیں رہتا اور آپ کو اس طرح کی مرض ہے, اس طرح کی تکلیف ہے کہ جس کے اندر وضو قائم نہیں رہتا, تو اس صورت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی کسی نماز کا وقت داخل ہو, اس نماز کے وقت کے داخل ہوتے ساتھ آپ ایک دفعہ وضو کر لیں, یا اس نماز کے وقت کے دوران آپ وضو کر لیں, اور اس کے وضو کے بعد وضو کر لیں, اور اگر وضو نہ ہو سکے تو تیمم کر لیں, اور اس کے بعد پھر اس وقت کے اندر جتنی بھی نمازیں یا جتنے بھی اذکار ہیں, جتنے بھی قرآن حکیم کی تلاوت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اگرچہ اس کے بعد وضو قائم نہ رہے. لیکن چونکہ آپ اس مرض کی وجہ سے آپ کے لیے یہ آسانی رکھ دی گئی کہ آپ اپنے جو ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا یا تیمم کر لیا, اب اس کے بعد اگر آپ نہیں بھی اس کو وہ وضو قائم نہیں بھی رکھ پاتے تو اس کے باوجود آپ اپنے جو اذکار ہیں, اپنی عبادات ہیں, ان کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. اچھا, مزید سوالات کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں. کالر ہیں, پہلے انہیں شامل کر لیتے ہیں, پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا, ان کو نماز نہیں آتی پڑھنے, اور وہ نا نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو بولا ہے کہ وہ نیت اپنی فجر کی نماز کی خود کر لیں, اور میں پیچھے صورتیں پڑھتی ہوں, وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. میں نے پوچھنا ہے ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ یا ان کو نماز پہلے سیکھنی پڑے گی؟ صحیح ہے. تو ویسے وہ سیکھ رہے ہیں ساتھ, تو ایسے ان کی نماز ہو جائے گی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ساتھ سیکھ رہے ہیں یا ابھی سیکھ نہیں رہے؟ نہیں, وہ ساتھ سیکھ نہیں رہے. جیسے میں نے صبح فجر کے ٹائم ان کو بولتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ آپ نماز پڑھا کریں نا, تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. میں ان کو بولتی ہوں کہ آپ جو نیت ہے نا, جیسے 2 رکعت نماز سنت کی نیت, وہ خود کر لیں, اور اس کے بعد پھر میں وہ نیت کر لیتے ہیں. پھر میں سورت پڑھتی ہوں, ان کو نہیں آتی, وہ میرے پیچھے پیچھے وہ دل میں وہ بھی پڑھتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ان کو پہلے نماز سیکھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو وہ بندہ کہ جس کے کچھ نمازیں ابھی رہتی ہوں, مطلب اس کے ذمے کچھ نمازیں رہتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جو دیگر نوافل ہیں وہ ادا کرنا چاہتا ہے, جیسے اشراق کے نوافل ہو گئے, تہجد کے نوافل ہو گئے, دیگر نوافل ہو گئے, تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے اس صورت کے اندر پہلی ترجیح اس شخص کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں جس قدر اس سے ممکن ہو سکے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ دیگر نوافل پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ اس کے علاوہ دیگر کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے, آپ ہر وقت وہی ادا کریں گے, ایسا بھی ضرورت نہیں ہے. چونکہ یہ نوافل ہیں, اشراق کے نوافل, اسی طرح سے اوابین کے نوافل ہوں, چاشت کے نوافل ہوں, تہجد کے نوافل ہوں, ان کی ایک اپنی فضیلت, ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو ان نوافل کو بالکل ترک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ زیادہ بہتر صورت تو یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ نوافل ادا کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اب اپنی ایک جو قضا نماز ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں, تو آپ کے وہ دونوں معاملات ہو جاتے ہیں, آپ کی وہ قضا بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ پوری, اور ساتھ آپ کے جو نفل ہیں وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیراً. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی. جی 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 میں آہستہ کر دیا میں نے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھائی ہے, میرے سے جو چھوٹا ہے, وہ امی کے ساتھ رہتا ہے. 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ. ایک جو سا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے, وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نافرماندار ہے, امی کا تو بہت زیادہ, اور بہت تنگ کرتا ہے. جوان ہے ماشاءاللہ, 32 ایئرس اولڈ ہے, لیکن اس نے امی کے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. اس نے بالکل بات نہیں مانتا, اور بالکل رڑنے پہ مطلب آ جاتا ہے, اور بالکل فرما بردار بالکل بھی نہیں ہے. ابھی ہم کتنے سال سے یہ چل رہا ہے مسئلہ,
اور بہن بھائیوں کو بھی برداشت نہیں کرتا، وہ کسی کو بھی رشتہ دار کو برداشت نہیں کرتا، بس ہر وقت امی کے ساتھ جھگڑتا ہے، لڑتا ہے۔ تو بہت ہم نے وجہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے، وجہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ امی بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی وجہ سے بہت بیمار رہتی ہیں، ٹینشن میں رہتی ہیں۔ تو آپ کوئی کچھ ایسا حل بتائیں کہ امی پڑھائی میں وہ کچھ کر سکیں، کہ وہ یا تو وہ صحیح ہو جائے، امی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے بہت پریشان ہیں اپنی امی کے لیے۔ تو اچھا، وہ پاکستان اب کے اندر ہی ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہے اور بہت پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ۔ اور ابھی تو میری امی بھی رہنا نہیں چاہتی اس کے ساتھ، وہ کہتی ہیں کہ بس یہ یا تو چلا جائے اس گھر سے بالکل ہی، بہت امی کو تنگ کیا ہوا ہے اس۔ تو ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، شادی تو بالکل بھی نہیں ہوئی، نہ وہ کروا بھی نہیں رہا شادی، اور وہ کام بھی نہیں کرتا، سارا دن گھر پہ رہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بہت ٹیزنگ کر رہا ہے، اور جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے بہت زیادہ کر رہا ہے۔ تو یہ کب سے اس کے ساتھ یہ سچویشن ہے؟ یہ امی کو تو ایسے 10-12 سال ہو گئے ہیں ایسے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اب بہت برداشت سے باہر چلا گیا یہ۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے جی، اللہ پاک جی، اسے۔ ہم لوگ سب بہن بھائی پریشان ہیں، امی تو سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی۔ یقیناً ظاہر ہے آپ اپنی اولاد سے اس طرح کی توقع تو نہیں رکھتے، اور ایسی صورتحال کے اندر یقیناً سبھی پریشان ہوتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اسے نیک بنائے، والدہ کا فرمانبردار بنائے۔ انشاءاللہ مزید انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں کچھ پڑھنے کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں، نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، دعا میں یاد رکھے پلیز۔ اور مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں ایک بار مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا لیکن اذان نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے نماز پڑھ لی، تو نماز ادا ہو گئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرن۔ آپ شامل ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ کے ہسبینڈ انہیں نماز نہیں آتی، مگر آپ ان کو ساتھ ساتھ نماز سکھانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، اور ساتھ اس طرح سے ابھی وقتی طور پہ ان کو سکھانے کی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے جی، ان کو بھی اللہ رب العزت برکتیں عطا کرے۔ بہت سارے بیویاں وہ اس حوالے سے پریشان رہتی ہیں کہ خاوند جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، پھر بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، تو وہ معمول نہیں بنتا، اس وجہ سے ان کی یہ پریشانی رہتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کوشش کر رہی ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی مزید برکتیں عطا کرے اور آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو نیکی کے کام کے اندر تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کے کام کے لیے تلقین کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، اللہ رب العزت ان دونوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا بہت ہی اچھا عمل ہے، اللہ رب العزت آپ دونوں کو برکتیں عطا کرے۔ باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ آپ وقتی طور کے اوپر اس طرح سے ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ بہتر طریقہ کار وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی نماز کو سیکھیں، اور نماز کو سیکھ کے اور اس کو پورا کر کے پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنی جو نماز ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ لیکن جب تک وہ سیکھنے کا عمل جاری ہے تب تک اگر اس طرح سے بھی ساتھ ایک ان کی تلقین اور ترغیب کا بھی ایک سلسلہ چل جائے تو وہ بھی بہتر ہے۔ اس میں ویسے زیادہ بہتر کوشش یہ ہے کہ آپ نوافل کے اندر اس طرح سے کریں تاکہ اس میں ساتھ مشق بھی ہو جائے اور ساتھ ان کی جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ بھی جاری ہو جائے، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ جی بیٹا ماں کا نافرمان ہے، اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت بیٹے کو ہدایت عطا کر رہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی والدہ کو بتائیں جی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ پڑھ کے کھانے پینے کی گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر دم کر کے بیٹے کو کھلاتے رہیں پلاتے رہیں، اللہ سے دعا مانگیں اللہ رب العزت اسے نیک بنائے اور ماں کا فرمانبردار بنائے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور یعنی لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے نماز ادا کر لی، نماز ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اگر نماز کا وقت داخل ہو جائے، اصل تو مقصود یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے اور اس کی اپنی شرائط ہیں، تو اس کی شرائط میں سے ایک شرط وہ وقت بھی ہے۔ تو اگر وقت داخل ہو چکا تھا
اور وقت کے داخل ہونے کے ساتھ آپ نے نماز ادا کر لی. بسا اوقات عموماً تو مغرب کی اذان ساتھ ہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر کچھ تاخیر بھی ہو گئی اور بعد کے اندر آپ نے مغرب کی مطلب اذان وہ بعد کے اندر ہی آپ نماز پہلے ادا کر چکے تھے مگر وقت داخل ہو چکا تھا تو آپ کی نماز ادا ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین کرام، اس وقت جس صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں مختلف حوالوں سے، وہ یہاں یورپ کے اندر ہو، وہ ایشیا کے مختلف ممالک کے اندر ہو، وہ امریکہ کے اندر ابھی الیکشن کے ساتھ ساتھ جو سچویشن چل رہی ہے، پوری انسانیت کے لیے بھی ایک عجیب سی کشمکش کی صورت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے خصوصاً بہت سارے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایک انفرادی طور پہ، میں آپ اپنی ذاتی طور پہ امت مسلمہ کے ان افراد کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو کسی بھی طرح سے مشکل کا شکار ہیں. آپ اپنے حالات کے مطابق، اپنی سوچ فکر کے مطابق اور جہاں تک انسان سے جو بن پڑے وہ اس کو کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کو مشکلات کے اندر دیکھے اور ان کے دکھ درد کو محسوس نہ کرے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ سے محبت کے اظہار کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے امتی جہاں کہیں پر بھی تکلیف محسوس کریں اور پریشانی کا شکار ہوں، ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے. آپ میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے. جن کی اولاد راہ راست سے بھٹک چکی ہے، اللہ کریم انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے تھوڑی دیر کے بعد پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.